السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اسلامک سروسز یوٹیوب چینل۔ اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر آپ کو بخاری شریف سے احادیث سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک حدیث پاک ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن حدیث پاک سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے، تاکہ مکمل حدیث پاک آپ سن سکیں اور اس کا فیضان بھی آپ کو حاصل ہو۔ اور لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ آپ کے یہ لائک اور کمنٹس ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کریم ہم کو، آپ کو، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ان فیوچر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون سے حصہ ہوگا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ ابن آدم اول سے مراد قابیل ہے، اور قصہ یہ تھا کہ حضرت حوا ہر بطن میں ایک بچہ اور ایک بچی جنتی تھیں، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے کہ یہ تنہا پیدا ہوئے۔ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے 100 سال گزر چکے تو قابیل اور اس کی جڑواں بہن اقلیمہ، اس کے بعد حابیل اور ان کی جڑواں لیوزا پیدا ہوئی۔ بوجہ ضرورت ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک بطن کے بچے کو دوسرے بطن کی لڑکی سے بیاہ دیا جائے، البتہ یہ جائز نہیں تھا کہ ایک ہی بطن سے پیدا شدہ بچے اور بچی کا نکاح کیا جائے۔ اقلیمہ بہت حسین و جمیل اور جاذب نظر تھیں، اور قاعدے کے مطابق جب یہ چاروں بالغ ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کر دیں، لیکن چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے قابیل کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ اس بات پر مصر ہوا، اصرار کرنے لگا کہ اقلیمہ سے میری ہی شادی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن جب یہ نہ سمجھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ دونوں اس مسئلے کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی مقبول ہوگی اسی کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا۔ قابیل چونکہ کاشتکار تھا اور حابیل بکریاں پالے ہوئے تھا، تو قابیل نے سب سے ردی غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے لیے پیش کیا، اور اپنے جی میں اس نے سوچا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میری طرف سے قربانی قبول ہو یا نہ ہو، جبکہ حابیل نے ہی میری بہن سے شادی کرنی ہے۔ اور حابیل نے بہت فربا، مینڈھا اور دودھ اور مکھن قربانی کے لیے پیش کیا، اور جی میں یہ سوچا کہ اللہ جو فیصلہ فرمائے گا میں اس پر راضی ہوں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے سفید آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی کو چھوا بھی نہیں۔ اس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد پیدا ہوا، عداوت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، قابیل قاتل ہے اور حابیل یہ مقتول ہیں، یہ ہلاک ہوئے۔ ہلاک سے مراد یعنی قتل ہوئے، ہلاک تو نہیں ہوئے، ہلاکت تو خیر کسی اور معنی میں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے کہ قاف سے قابیل اور قاف سے ہی قاتل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا نا، اس کے خون میں سے حصہ قابیل کو بھی پہنچے گا، یعنی آسان لفظوں میں کہ قابیل کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اس لیے کہ قتل کا طریقہ سب سے پہلے قابیل نے ایجاد کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، یہ بھی لکھا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد اور عداوت کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کریم ہمیں حسد، عداوت اور عورت کے فتنے سے اپنی
امان عطا فرمائے۔ ہماری شریعت کتنی پیاری ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ جب نگاہ کی حفاظت رہے گی تو انشاءاللہ بہت سارے برائی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور حدیث پاک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔